اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان والسلام علیکہ یا شریک القرآن صلوات پھر بھی ذرا بسم اللہ بلند تر صلوات محمد میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے پہلے جملے تلاوت کیے ہیں کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہر نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکہ، سلام ہو، سلامتی ہو. اس کا مقصد ہے سلامتی کوئی بلند شے ہے امام سے، سلامتی ہو آپ پر. کیا ہے امام؟ سلامتی ہو آپ پر. کیا ہے؟ یا صاحب العصر والزمان، اے عصر و زمان کے کلی مختار، کلی اختیار رکھنے والے سلام. پھر دوسرا سلام ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن، اور سلام ہو آپ پر اے توجہ فرمائیں اے قرآن کے شریک. آج اسی پہ بحث کرنی ہے سرکار. اے قرآن کے شریک، تم پر میرا سلام. صاحبان علم میں یہی سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ قرآن کے شریک، امام کو قرآن کا شریک کہا گیا کیوں، اور قرآن کو امام کا شریک کیوں نہیں کہا گیا؟ سوال ہو گیا کہ امام قرآن کا شریک ہے، اور کوئی تو ذات ہے جس نے شریک کیا ہوگا. اگر خود بھی شریک ہوئے تو ایسا تو اختیار ہوگا نا امام کو، یا خود شریک ہوئے تو اختیار ہوگا، کسی نے شریک کیا تو پھر کمال تو ہوگا نا ان کے پاس. جس کمال کے تحت ان کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے، مجھے ذرا غور فرما کے مجھے نتیجہ دیں. ان کو جو قرآن کا شریک بنایا گیا، لگتا ایسے ہے کہ قرآن محتاج تھا ان کی شرکت کا. توجہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن محتاج تھا. اب محتاج کی لفظیں چونکہ ہماری اردو کی لفظیں ہوتی ہیں، لہذا قرآن کو ضرورت تھی ایسے کے ساتھ کی. اور پھر میں ایک جملہ کہوں، جنہیں ساتھ انہیں ملایا جاتا ہے جو پہلے والے سے زیادہ علم رکھتا ہو.
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ فرمائیں. قرآن کو جو ملایا جا رہا، ان کو جو قرآن کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، ان میں کوئی علمی خصوصیت ایسی ہوگی جو قرآن میں نہیں ہوگی. غور نہیں فرما رہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. صحیح میرا سوال ہے صاحبان علم کے لیے کہ جب ان کو شریک کیا گیا، 14 کو قرآن کے ساتھ شریک کیا گیا، تو کوئی تو ضرورت ہے نا قرآن کو، یہ اس کے شریک ہوئے. اگر ان کو قرآن کی ضرورت کی احتیاج ہوتی تو قرآن ان کا بھی شریک ہو جاتا، پھر تو برابر کے شریک ہوتے. معلوم ہوتا ہے برابر کے شریک نہیں ہیں. ان کی شرکت کرنا احسان ہے قرآن پر. اور جو فرمایا ان کی شرکت قرآن کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کے اجمال کی تفصیل ہو ہی نہیں سکتی اگر آل محمد نہ ہو. اللہ اکبر. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ آخر ان کی جو شراکت ہے قرآن کے ساتھ، کوئی تو راز ہے، کوئی تو حکمت ہے نا خالق کی. اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو پھر انہیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوتا ہے ان کے بغیر قرآن کافی نہیں ہے، بالکل کافی نہیں ہے. جو ان کے بغیر قرآن کو کافی سمجھتے ہیں وہ ناکافی ہیں. ان کا سمجھنا کفایت نہیں کرے. نہیں ہے ہی نہیں، صحیح ہے ہی نہیں. تو معلوم ہو گیا کہ قرآن میں کوئی تو ایک ایسا خالق کے لیے ابھی بحث کریں گے، ایسا کوئی ایک تصور علمی کم رکھا جو وجود پیغمبر میں الگ سے موجود ہے. میں خدا کے میرے ساتھ ذہن ملائیں، یہ اتنی جلدی سمجھنے والی بات نہیں ہے کہ آپ فوراً سمجھ جائیں. کوئی تو علمی کمال ان 14 میں خالق نے الگ سے رکھا ہوگا باعتبار عالم. اب بھی نہیں سمجھے تو پھر میں کیا کروں؟ باعتبار عالم علم میں ایک کمال ایسا رکھا ہوگا جو کمال اس قرآن میں بحیثیت قرآن بات ہو رہی ہے. بحیثیت قرآن وہاں وہ علم نہیں ہے لیکن اس معیار کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن میں اس وقت کی ضرورت کا علم تھا، مگر تھا ضرور قیامت تک کے لیے، مگر اجمالی تھا، مختصر تھا. وقت پہ آ کے قرآن بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ سبب کے بدلتے ہوئے موقع کی بات کرنا آل محمد کا کام ہے. کس کا کام ہو؟ چلیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جو فرماتے ہیں اس لیے اب ذرا میں نے کل یہی عرض کیا کہ قرآن صحیح قرآن بے شک نور ہے. قرآن کی لفظ اب آئے گی، قرآن باعتبار قرآن بے شک نور ہے. خالق نے یہی نور جو حال ہے، حال قلب پیغمبر جو محل ہے، اس حال کا یہ جو قرآن مقبول ہے، قلب پیغمبر قابل ہے،
یہ جو قرآن مظروف ہے، قلب پیغمبر ظرف ہے، ظرف و مظروف میں مجانست و مشابہت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب تو میں جملہ کہہ دوں، اگر آپ خوش ہو جائیں تو معلوم ہو گیا کہ قرآن کا وارث وہی ہوگا جو قرآن کی مشابہت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مجانست کے تحت دیکھیے، اب بات صرف لفظوں تک بات ہو جائے گی، اس کی حقیقت میں بھی نہیں سمجھوں گا نہ سمجھا سکتا ہوں۔ اب اللہ نے ان 14 کے نور کو مال علم خلق فرما کے اس روح کا نام رکھا روح امری۔ اس روح کا کیا نام آیا؟ روح امری۔ اس روح کا نام آیا روح القدس کلی۔ انبیاء میں روح القدس ہے لیکن جزئی ہے، جزئی، کلی نہیں۔ ان 14 میں جو روح ہے، روح القدس کلی، روح امری، روح مسدد، روح مؤید، روح ختمی، روح ختم نبوت، روح ختمی۔ اسی وجہ سے انبیاء صرف روح القدس رکھتے ہیں، متحمل ہی نہیں ہیں علم قرآن کے۔ رسول کیا رکھتے ہیں؟ روح القدس کلی، امری، ختمی، روح مؤید، روح مسدد، کئی نام ہیں جناب کے سرکار کی روح امری کے۔ اب خالق نے اسی روح امری میں کل علم حقائق اشیاء، توجہ فرمائیں، خدا کے لیے توجہ فرمائیں، اسی روح امری میں اللہ نے کل علم حقائق اشیاء اور خود حقائق اشیاء احساس فرما دی۔ یا علی، جیسا بات سمجھ نہیں آئی، میں دو باتیں کر رہا ہوں جناب۔ کیونکہ کتاب جو ہوتی ہے وہ وجود کتبی کا احساس رکھتی ہے۔ آسان کر دیں، کتاب ایسی صلوات پڑھیں، میری طرف دیکھیں بابا، میری طرف دیکھیں، بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ کتاب میں آسان کر دیں، کتاب میں علم حقائق اشیاء احساس ہوتے ہیں۔ کتاب میں جو حضرات کیا کریں، پہلی دفعہ سنتے ہیں انہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے اجنبیت، وہ پھر معصوم واقع بند کر لیتے ہیں۔ ہاں کیا کریں کہ علم حقائق اشیاء کتاب میں احساس ہوتے ہیں۔ کتاب عالم کے علم کا عکس ہوتا ہے۔ کتاب میں علم کا پرتو ہوتا ہے مگر ذات عالم میں حقیقت علم ہوتا ہے۔ کتاب میں علم حقائق اشیاء ہوتے ہیں، علم میں کہہ رہا ہوں
حقائق اشیاء کا علم احسا ہوتا ہے کس میں؟ کتاب میں. لیکن جو کتاب کا عالم ہوتا ہے اس میں علم حقائق اشیاء کے علاوہ حقائق اشیاء بھی ایسا ہوتے ہیں. کیونکہ عالم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم ہوتا ہے، ایک اس علم کی حقیقت ہوتی ہے. اس میں علم بھی ہوتا ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے. معلوم ہو گیا، حقیقتوں کا تعلق ذات عالم سے ہوتا ہے، کتاب سے نہیں ہوتا. اور نہیں فرما رہے معلوم ہے جو کتاب کو کافی سمجھتے ہیں وہ رسول کو مکمل عالم نہیں جانتے. اور نہیں فرما رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے خالق نے فرمایا، اور جو عالم قرآن ہوگا اس کے لیے حقائق اشیاء بھی ضروری ہیں، علم حقائق اشیاء بھی ضروری ہیں. صرف علم نہیں ان کے لیے، حقائق اشیاء کو بھی جانتا ہو. اسی لیے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو گن کے رکھا ہے امام مبین میں. معلوم ہوتا ہے شے بھی ہے اور گنتی علم بھی ہے. میں کیا کہوں، گنتی علم ہے، احسا حقیقت ہے. یہ میں نے بیان کیا، بھی بیان کرتے. دیکھیے بابا، جو نئے حضرات ہیں ان کے لیے علم احسا کس کا ہے؟ ہر شے کا احسا. کیونکہ احسا اور گنتی میں فرق یہ ہے کہ احسا ظرف ہوتا ہے گنتی کا، گنتی احسا نہیں، گنتی علم ہے. 1 2 3 گنتی ہے، علم ہے، احسا نہیں. میں نے پچھلے سال بھی مثال بھی اب بھی کرتے، مجھے چونکہ آگے بڑھنا ہے اس سے. چونکہ میرے پاس 10 روپے ہیں، اب میں 10 روپے لے کے نا ایک صندوق میں ڈالتا ہوں. صندوق میں ڈال کے میں نے کہا 1. اب صندوق میں وہ روپیہ بھی گیا، 1 بھی گیا، حقائق بھی گئے، علم بھی گیا. میں نے کہا 2، دوسرا ڈالا، 2 گئے روپے، 2 گنتی. میں نے کہا 10. اب جب 10 کہا اب ہاتھ خالی ہو گئے. اب گنتی میرے پاس کیا ہے؟ 10، صرف گنتی. صندوق میں گنتی بھی احسا بھی. اور نہیں فرما رہے، صندوق میں اصل بھی حقائق بھی موجود، علم بھی موجود. کیونکہ میرے پاس گنتی ہے فقط، احسا نہیں. خالق بہتر جانتا تھا، اس لیے تو اوریجنل احسا کر دیا امام میں. کیوں کہ گنتی میں بھول ہو سکتی ہے. اور نہیں فرما رہے، کبھی بھی میں گنتی بھول سکتا ہوں، لیکن جو میں نے گن کے رکھے ہیں ان میں بھول نہیں ہو سکتی. جب بھی میں نکالوں اصل بھی موجود، گنتی بھی موجود، علم بھی موجود، حقائق بھی موجود. جس میں علم و حقائق دونوں ہو اسی کے لیے سجتا ہے کہے سلونی. کیا کہے؟ اچھا جی، یا قرآن کے پاس علم حقائق اشیاء ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
قرآن کے پاس علم حقائق اشیاء ہے، آل محمد کے پاس علم حقائق اشیاء بھی ہے اور خود حقائق اشیاء بھی ہے، کیونکہ حقیقت کا تعلق ذات عالم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح پلٹ کے میں دوسری بات، جناب علی نے کیوں کہا اے انسان اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم الاکبر، کیوں کہا جناب علی؟ سرکار نے فرمایا اے انسان تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، نہیں تجھ میں تو عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ خدا گواہ جناب علی نے سارا علم اسی شعر میں بند کر دیا۔ انسان یہ عالم صغیر کون ہے؟ انسان ہے عالم صغیر، اور ساری کائنات ہے عالم کبیر۔ میرے ساتھ متوجہ رہی خود حضور، انسان عالم صغیر، پوری کائنات عالم کبیر۔ اس عالم کبیر پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ نا بحثیت میں مخلوق کے بات کروں، انسان دیکھیے مجھے پڑھانا بھی پڑ رہا ہے آپ کو، اچھی بات ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں، مولا راضی ہوں گے۔ ابھی بیان کرتے سکا ادھر ہی میں لے جا رہا ہوں، وہ ہم انسانوں والی بات سب ادھر پہنچے گی، پھر پتہ لگے گا پوری کائنات جتنی ہے علم میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ انسان، کیونکہ مادے کی آخری ترقی کا نام انسان ہے۔ میں درجے نہیں گنوں گا جناب، درجے نہیں، تاکہ حساب سے عالم مادہ کی ترقی کا آخری درجہ کون ہے؟ انسان۔ تو معلوم ہو گیا جو کچھ کائنات میں ہے سب کچھ وہ ایک انسان میں ہے۔ نتیجہ نکلا نا، جو کچھ کائنات میں ہے وہ انسان میں ہے۔ پھر میں جملہ کہوں، جو کچھ کل انسان میں ہے وہ وجود آدم میں ہے۔ غور بھی فرما دو، ذریت جو ہوئی نا بابا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے سی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے بہت کچھ کہنا ہے بابا، بہت کچھ ابھی کہنا ہے، لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ وجود انسان میں ہے، جو کچھ تمام وجود انسانوں میں ہے وہی سب کچھ وجود جناب آدم میں ہے۔ جو کچھ وجود آدم میں ہے وہی سب کچھ وجود ابوالاکوان میں ہے۔ دیکھیے پہلی مرتبہ جو سنا اکوان، کون کتنے ہیں؟ کون، یہ تو لفظ ایسے ہو گئے۔ اب ابوالاکوان ذات مصطفیٰ، یوں سمجھ، اب میں غلطی یہ نہ کہہ رہا، یہ جو کچھ جناب آدم میں ہے وہ سب کچھ کس میں ہے؟ ابوالاکوان نور ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ذات مصطفیٰ تمام حقائق کائنات اپنے اندر رکھتی ہے، کیونکہ یہ سبب ہے کائنات کے وجود کا۔ یہ علت غائی ہے تمام کائنات کی علت غائی کون ہے؟ ذریعہ غائب نہیں، علت غائی میں کہہ رہا ہوں۔ کائنات کی علت غائی کون ہے؟ علت غائی وہ ہوتا ہے جو اس میں سارے اسباب اس کے وہاں موجود ہوں، سرکار کیا بنے؟ تمام حقائق اشیاء کے مرکز، منبع، ٹھیک ہے؟ اب ساری حقائق اب یہ جو قرآن ہے
قرآن محیط ہے حقائق علمیہ کو. قرآن محیط ہے، محیط حقائق علمیہ کو. ذات مصطفیٰ محیط ہے، حقائق علمیہ کے علاوہ ہر وجود عینیہ کو. فرماؤ ہر وجود عینیہ اس کو کون محیط ہے؟ سرکار دو عالم. تو پھر یہ 14 کیا ہے؟ ان کے پاس حقائق علم بھی ہے اور علم حقائق بھی ہے. یہ کل حقائق بھی ان کے پاس ہے اور علم بھی موجود ہے. جب ان کے پاس دونوں چیزیں ہیں تو قرآن کے پاس فقط علم ہے، حقائق اشیاء نہیں ہے. اس لیے ان 14 کو شریک کیا قرآن کے ساتھ. توجہ فرمائیں، بس بات آگے بڑھے. شراکت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تاکہ کل بات آج تھوڑی سی بات ابھی کرتے. شراکت کی کتنی قسمیں ہیں؟ شراکت کی 6 قسمیں ہیں. میں نے بیان کی، یہاں شاید کبھی بیان ہوئی ہوں. شراکت دیکھیں قرآن اور ان کا شارکا یشرکو جو صاحبان علم صلاح سے رکھتے ہیں. شارکا یشرکو شرکن و شراکتن، اس کے معنی حصے دار، شریک. شارکا یشرکو شارکن کہہ دے، شارکن صرف زبر اوپر لگا دے، شارکن کہہ دے تو یہ آتا ہے ترجمہ ٹوٹے ہوئے تسمے والی جوتی. اسی لیے شراک تسمے کا نام ہے. تسمہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو تسمہ. یہ جو جوتی کا تسمہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے زبر زیر میں کتنا معنی میں فرق آ جاتا ہے. اب شارے کا یشرا کو یہ فعل سامع یسمعو، یہ کیا ہے؟ شراکت، حصے داری. کن کی حصے داری؟ قرآن اور امام کی حصہ داری. شراکت، سانجھے داری. پھر سانجھے داری کے درجے کل بیان کریں گے. ہر ایک کا حصہ یا برابر کا ہوتا ہے تو مقرر کرتے ہیں نا، ان کا حصہ کون سا ہے پھر بحث کریں گے. اب جناب شریک کی 6 قسمیں ہیں. 6 شراکت ذاتی، ذات میں شریک. شراکت صفاتی، صفات میں شریک. شراکت صوری، شکل و صورت میں شریک. شراکت صوری، شراکت اختیاری، اختیارات میں شریک. شراکت افعالی، فعلوں میں شریک. شراکت مالی، مال میں شریک. آج مشکل نہیں ہے خدا کے، اب ذرا مشکل بیان کرنا ہے. جب دیکھیں پہلی سرکار شرکت کی، شراکت کی پہلی جو حضرات سو رہے ہیں ذرا بلند تر صلوات پڑھیں، وہ جاگ یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شراکت، آپ کہیں گے ہمیں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے پڑھتے جب دیکھتے سوتے ہوئے ہمیں افسوس ہوتا ہے، اتنی رات دن بیٹھے ہوتے ہیں محنت کر کے یہ باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. شراکت ذاتی، ذات میں شریک. ٹھیک ہے، اب دیکھ رہا ہے کہ قرآن کی ذات کیا ہے اور آل محمد کی ذات کیا ہے. کہیں توجہ فرمائیں. جب شراکت ذاتی ہے تو شراکت ذاتی ان کی کیسی شراکت ہے؟ ہونی تو چاہیے نا، شریک القرآن جو ہے نا. اب میرا سوال ہے تمام حضرات کے لیے، فرمائیں شراکت ذاتی میں کیا شرائط ہے؟ قرآن میں شراکت ذاتی. اب خدا کے لیے ادھر ادھر کے ذہن خیال نکال دیں تب سنیں گے.
اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نزول قرآن سے پہلے قرآن کہاں تھا؟ صحیح کہاں تھا؟ فرمائیے نا، کہاں تھا؟ نا لوح محفوظ تو بنی نہیں ہے ابھی نہیں بنی، اس کی بات نہیں ہے، وہ تو مراحل میں بنے گی۔ لوہے میں ٹھیک، اچھا ہوا آپ نے دیکھی، لوح محفوظ تو بنی نہیں ہے ابھی، تو یا اللہ ہے یا یہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی نہیں۔ اچھی آپ نے سوال کر دیا، لوح محفوظ تو ابھی بنی نہیں، قلم ابھی بنی نہیں، بیت المعمور کہاں بنا ہے یار؟ کوئی شاید نہیں۔ اچھا ماشاء اللہ سمجھا رہا ہوں میں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی دیکھیں مرحلہ ہے ان کے بننے کا، قرآن کے نزول کا، نازل ہونے کا۔ جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تو آگے شے کہاں ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ فرمائیے صحیح، قرآن جب نازل ابھی نہیں ہوا، قبل از نزول، اب سوال ہوگا آپ سے، قبل از نزول قرآن کہاں تھا اور قبل از نزول آل محمد کہاں تھے؟ یہ گہرائی عام ایسی نہیں ہے کہ جلدی سے آپ سوتے بھی رہے سمجھتے بھی رہے، نہیں۔ فرمائے قبل از نزول قرآن کہاں تھا؟ اب تصور سے ماورا میں لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، چونکہ ہمیں سمجھانے میں لفظوں کا سہارا لینا پڑے گا، کوئی ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ تک پہنچانے کے لیے سوائے لفظیں، صرف میں لفظیں پہنچاؤں گا۔ قرآن نزول سے پہلے، کل میں نے یہی بات کی تھی کہ قرآن کا مقام اول ذات خدا ہے، قرآن کا مقام اول ذات خدا، اور دوسرا میں ان کے لیے بھی میں نے کہا آل محمد کا مقام اول کہاں ہے؟ ہاں ذات خدا نا، ایسے گھبرا گئے جب قرآن آئی تو وہاں سے چپ ہو گئے، ادھر آئے تو یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں قرآن کا مقام اول ذات خدا، اب ذات خدا، ذات خدا میں قرآن کہاں تھا؟ ذات خدا میں آل محمد کہاں تھے؟ خدا کے لیے یہ اہم کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن عین ضمیر ذات الہی میں عین ذات تھا۔ پہلے سمجھ لیں بابا، میری بات سمجھ لیں، صحیح سمجھ لیں۔ قرآن ضمیر ذات الہی میں، دیکھیں اب یہ لفظیں سمجھنے تک کی ہیں، اب ضمیر ذات الہی کا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ وہاں کیا ہو، کیا تصور ہے، لیکن سمجھانا تو ہے نا، افہام و تفہیم تو ہے نا، جب افہام ہے تو پھر سمجھانا ہمارا حق ہے، ہم سمجھائیں آپ کو۔ ضمیر ذات الہی میں قرآن، جو حضرات سر نیچے کیے ہوئے ان سے میرا سوال ہے، فرمائے کہاں ہے؟ جو سننا گوارا نہیں کر رہے ان سے میرا سوال ہے، فرمائے کہاں ہے؟ آپ سے سوال ہے، فرمائے کہاں ہے؟ قرآن کہاں تھا؟ یار اتنی بڑی محنت کر کے تب بھی سر نیچے رکھتے ہیں۔ عین ضمیر الہی میں عین ذات تھا، چونکہ اللہ کی ذات عین علم ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائی سے، قرآن چونکہ اللہ کی ذات عین علم ہے، یہ اسی کا تو کمال ہے اللہ کا کہ عین ذات سے ظہور ہوگا۔ ان کو جو ظاہر کرے گا کہاں سے کرے گا؟ اپنی عین ذات سے ظاہر کرے گا نا بابا، کہاں سے ظاہر کرے گا؟
یہ جو قرآن ہے، قرآن ضمیر ذات الہی میں عین ذات تھا. اب اسی عین ذات کو خالق نے باعتبار علم اسے ظہور کیا، اسے نازل کیا. جب اس کی ذات میں تھا، اس کا یہ پہلو قدیم جب سامنے آیا حادث. جب سامنے آیا، ظہور میں آیا، متغیر ہوا، وجود میں آیا، عطا ہوا، صفت بنا. فرما رہے آل محمد کی صفت بنا. کیا ہوا؟ حادث. حادث کے معنی کیفیت بدل گئی، قدامت حدوث میں بدل گئی. یہ ظہور ہی اس کا متغیر ہونا ہے. جب تک ظہور نہیں تھا، اس کا ایک پہلو قدیم تھا. جب ظاہر ہوا، ظہور ظاہر ہوگا تو آل محمد کی صفت بنے گا نا بابا. تو حادث اسی وجہ سے قرآن کا جو پہلا حقیقت اولیہ ہے وہ قدیم. جب ظہور میں آیا، حدوث، وجود، سامنے، ظہور. بالکل اسی قرآن. اب توجہ فرمائے، بہت بڑا مرحلہ ہے. اب آل محمد کہاں تھے؟ اب توحید بھی بتانی ہے اور انہیں بھی لے آنا ہے. ہاں ابھی بھائی. اب جو نور تو اس وقت ہے جب ظہور میں آئیں گے نا نور ہیں. پہلے کہاں تھے؟ نور سے تب ہوں گے جب ظہور ہوگا نا. صحیح. جب ظہور ہوگا تو سامنے نور ہے. اول ما خلق اللہ نوری، وہ تو ظہور ہے، وہ تو حدوث ہے. اس حدوث سے پہلے کہاں تھے؟ آل محمد. گھبرائے نہیں. آل محمد نزول و ظہور سے قبل. اگر یہ جملہ میں کہہ دوں، اگر قرآن نازل ہوتا ہے تو شریک پھر کیوں پیدا ہو؟ ان کے لیے بھی نزول کی لفظیں تو ہمارے لیے کہہ دینا مناسب ہے. ذرا ان کی حقیقتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے. انہیں اپنے جیسا سمجھیں گے پھر پیدا بھی کہیں گے، سب کچھ کریں گے آپ کی مرضی. اگر انہیں خالق کے تصور میں لے آئیں تو پھر ایسی لفظیں جلدی نہیں کہیں گے آپ. یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے. خدا جانے ان کے وجود کا تصور کیسا ہے. سمجھ میں بالا کرے، سمجھ میں نہیں آتا آل محمد کیسے آئے ہیں. خدا کی قسم میں آپ سے بالکل دل کی بات کر رہا ہوں. تصور سے باورا ہے. کیسے پیدا ہوئے؟ پیدا کرنے سے خالق کو تو بتا دیے کہ ہمارا خالق ہے. اب یہ نزول آل خلق سے پہلے کہاں تھے؟ یہ بھی ضمیر ذات الہی میں تھے. صحیح تو ضمیر ذات الہی میں فرق توحید بچانی ہے. یہ با اعتبار وہاں ضمیر خدا جانے وہ ذات کیا ہے. کوئی تیسرا راہ ملتا ہی نہیں، راہ ملتی ہی نہیں. کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے سمجھے آل محمد کو؟ ضمیر ذات الہی میں تھے. کس حیثیت سے تھے؟ با اعتبار صفت، با اعتبار عین ذات نہیں. یہ جو تھے اس ضمیر ذات الہی میں کیا تھے؟ با اعتبار صفت تھے. کب سے تھے؟ جب سے وہ ہے. غور نہیں فرما رہا. ہائے ہائے ہائے. جب سے وہ ہے
اس کے ضمیر ذات میں کوئی حاضر نہیں، جو حضرات نہیں اچھی سمجھ رہے ان کی مرضی. ضمیر ذات میں با اعتبار صفت اپنے مقام میں صفت پر متمکن تھے، وہ ذات میں متمکن تھا، یہ صفت میں متمکن تھے. اور نہیں فرما وہ ذات تھا، یہ وجود تھے. میں تمہارے وجود اللہ ذات میں کوئی صفت اس کی ذات میں ہے ہی نہیں، ہر شے ذات. علم وہاں ذات ہے، قدرت وہاں ذات ہے، حکمت وہاں ذات ہے. اس کی ذات ہو کے بھی آل محمد ضمیر ذات میں ہیں، مگر صفت ہے. بات تو مشکل ہے، صحیح مشکل ہے، میرے سمجھانے میں مجھے پسینہ آیا. اب یہ ہے کہ اب اللہ نے اسی علم قرآن کو ظاہر کیا. ظاہر کن نے کیا؟ ان کو یہ جو صفت رکھ مقام صفت پر تھے، اسی علم کا ان کا موصوف بنایا. چونکہ صفت اور موصوف غیر ہوتے ہیں، صفت اور ہوتی ہے، موصوف اور ہوتے ہیں. صفت و موصوف کو ملا کے آل محمد کو اپنے صفات کا مظہر بنایا. اپنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی حل نہیں. ان کو کیا بنایا؟ اپنے صفات کا. صحیح ہے، بس میں لفظ تک پہنچا سکتا ہوں، میں وہ پکچر سامنے تو نہیں لا سکتا، وہ تصویر تو میں نہیں سامنے لا سکتا. ان کو بنا دیا خالق نے، بنا کے یہ جو علم تھا، یہ علم ان کو بطور صفت دے دیا. یہ جو علم قرآن ہے بطور صفت دیا. وہ جو سارا حقائق کا علم تھا، وہ سارا علم قرآن کا سارا علم اسی حقائق کو علم کے وجود کا نام ہے نور محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمائے نور محمد کیسے بنے؟ اسی کبریا سے بنیں گے نا. آخر کمال کبریا تو ہوگا تو ان میں آئے گا نا. جب ٹھیک ہے نا سر. اب ان کو کیا بنایا؟ اپنے حقائق علمیہ اور علم حقائق علمیہ کا مظہر بنا کر ان کو مظہر بنا کر میری طرف دیکھے بابا، ان 14 کو مظہر بنا کے کہا یہ میری زبان ہے. یہ اللہ اکبر، یہ لسان اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے. حیدری وہ یار بس کر رہا ہے. یہ ہاں اچھا ایک کافی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی نبی کو وجہ اللہ کہا، کسی رسول کو عین اللہ کہا، عین اللہ کہا. بس ایک جناب ایک بات کہہ کے بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں. آنکھ دیکھیں، اللہ بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے.
دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ صرف آپ کو دیکھ رہا ہے یا عالمین کو دیکھ رہا ہے؟ میں انہیں بھی دیکھ رہا ہے، جو آسمانوں میں ہے انہیں بھی دیکھ رہا ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ دیکھیں آپ کیسا اصول فرما رہے ہیں کہ آنکھ بھی نہیں ہے دیکھ بھی رہا ہے، آنکھیں بھی نہیں، صحیح آنکھیں بھی نہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں دیکھ رہا، قرآن کہتا ہے فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ مَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ایک اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، مومنین دیکھ رہے ہیں۔ پروردگارا یہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ آنکھوں والے کتنا دیکھ رہے ہیں اور اللہ بغیر آنکھ کے کتنا دیکھ رہا ہے؟ غور نہیں فرما رہے۔ جہاں وہ بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے، آل محمد اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے کیوں ہوئے؟ نہیں، جہاں جہاں اللہ بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے وہاں آل محمد آنکھ کے ساتھ دیکھ۔ کوئی شاید اللہ سے چھوٹتی ہے یا اس کے علم سے باہر ہوتی ہے، پھر آل محمد کے علم سے کوئی شاید باہر ہے؟ کیا ان کے دیکھنے سے کوئی شاید باہر ہے؟ عمل تو کیا جاتا ہے ظاہری، اور عمل کا مقدمہ ہے نیت۔ اللہ نیتیں دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ تو پھر آل محمد بھی نیتیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ نیتیں صرف دیکھیں، 2-4 ہزار آدمی یہاں تشریف فرمائے، ہر ایک کی نیت کو بیک وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نیت آپ بعد میں کریں، دیکھیں وہ بعد میں نہیں۔ عالمین کا ہر فرد جن پر یہ امام و نبی ہے، اور اللہ جن پہ اللہ ہے، جو بھی دل میں ارادہ کریں، ہر ارادے کو، ہر عمل کو آل محمد دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سی کسوٹی ہے؟ وہ بغیر آنکھوں کے دیکھ رہا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کون سی کسوٹی ہے جیسے وہ دیکھتا ہے؟ فرمائیں نا، 14 سے دیکھتے ہیں نا بابا۔ اللہ جو دیکھ رہے آنکھیں بھی نہیں ہیں، وہ کون سا کمال ہے جیسے دیکھتا ہے؟ فرمائیں ذرا، اتنی بھی میں بتاؤں، اللہ کون سا کمال ہے جیسے دیکھتا ہے؟ اللہ جس کمال سے دیکھتا ہے اس کمال کا نام ہے ولایت۔ اور نہیں فرما، جس کمال سے اللہ دیکھ رہا ہے وہ ہے ولایت۔ یہی ولایت دی ہے آل محمد کو۔ صحیح، آل محمد بھی اسی کی ولایت دی ہوئی سے ہر شے کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے۔ کوئی شے ان کے احاطہ دید سے باہر ہے، ان کے نظر سے باہر ہے؟ تصور ہی نہیں ہے کہ بس باتیں میں بیان کی ہوئی ہے، پھر دوبارہ دوہرا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بلتون ایک شخص ہے، بلتون، یہ متوکل عباسی کا دربان ہے، حاجب ہے، جو یہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کو روکتے اور تفتیش کرتے ہیں کہ کون گیا اندر کا ہے باہر۔ یہ باہر کھڑا رہتا ہے۔ اس کا بیٹا ابراہیم کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے بتایا بلتون نے کہ میں ڈیوٹی دیتا تھا اس کی کیا کہتے ہیں متوکل عباسی کی۔ ایک دن متوکل عباسی کے پاس کسی بادشاہ نے 50 خضری غلام بطور تحفہ بھیجے۔ غلام تھے اور اس وہاں کے زرخیز علاقے کے یہ تھے، اور بڑے قوی ہے کل خوبصورت جوان کے بعد دربار میں کھڑے ہوئے سجے کہ ہاں درباری ایسے ہے تو پھر دربار والا کیسا ہے؟ تو اس نے ان کو لے کے اسی بلتون سے کہا کہ ان کو آداب دربار سکھاؤ، مجھے سلام کرنا سکھاؤ، ان کو آداب میں ہر ایک کی جگہ جگہ منتخب کر کے، ہر جگہ کے ادب الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ادب سے انہیں مرصع کرو۔ 1 سال لگا بلتون کو ان کو ٹریننگ دینے میں، تربیت دینے میں سال لگا۔ سال میں بڑے مؤدب ہو گئے، یہاں تک کہ پہلے جب آئے تھے تو متوکل کو سلام تک انہیں نہیں آتا تھا، اب انہیں سلام بھی سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا۔
ایک دن میرے بھائیوں، ایک دن متوکل بیٹھا ہے، یہ بلتون کہتا میں بھی ہوں، کیا اتنے میں کسی دربار میں آ کے کہا کہ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، جب کہاں نہ آئے ہیں تو متوکل آگے بڑھا، تعظیم دی اور بلتون کہتا میں بھی گیا۔ اب سرکار کو جب ہم لے کے بلتون کہتا ہے لے کے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ وہ دربار جو تھے 50 خدری غلام وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، جو ہی امام کو ہم لے کے ان کے آگے سے گزرے تو 50 کے 50 غلام امام کے سجدے میں گر گئے۔ غور نہیں فرما رہے، امام کے سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گر گئے تو متوکل نے بلتون کو دیکھا، یہ کیا ہوا؟ یہ مجھے سلام کرنا تو نہیں سکھایا ہے، یہ تو ابھی آئے ہیں اور سجدہ بھی کرتے۔ غور نہیں فرما رہے، یہ ابھی آئے ہیں، اجنبی آئے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو پھر امام نے یہ بھی تو نہیں کہا ان کو سجدہ نہ کرو، شرک ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اب دیکھیں تو صحیح۔ اب یہ ہوا کہ یہ سرکار گئے اور جا کے بیٹھے اور اس نے متوکل نے بلتون کو بلا کے یہ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں مجھے بھی پتا نہیں، خبر اجنبی آئے، آج ہی پہلی دفعہ آئے ہیں، ہمیں کیا خبر یہ ایسا کریں گے۔ کہنے کا پتا کرو کہ یہ کیا ہوا۔ کہنے کا متوکل تو ان سے نہ پوچھ، تجھے نہیں بتائیں گے، میں پوچھوں، اس لیے کہ میں ان کے استاد بھی میں سے ہوں اور سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، متوکل چلے گئے، سرکار چلے گئے۔ جب چلے گئے تو ان کو بلا کے اسی بلتون نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اجنبی آئے ہیں، میں نے تمہیں متوکل کو سلام کرنا سکھایا، یہ آئے تھے اجنبی، ان کو تو نے سلام کیا، تم سارے سجدے میں گر گئے۔ کہنے لگے انہیں اجنبی کہتے ہو، یہ تو ہمارے امام ہیں۔ اور نہیں فرما رہے آپ، یہ تو ہمارے ہاں آتے رہتے، جب ہم کبھی ہوتے تو انہیں ہم بھی بلا لیتے، یہ جانشین رسول ہیں۔ اس نے کہا یہ تو شیعہ، اور نہیں فرما رہے۔ اب متوکل انتظار میں تھا، پتہ لگے بچا کیا انتظام میں۔ جب انہوں نے کہا اچھا تم چلے جاؤ اپنے گھر، وہ جہاں رہتے تھے چلے گئے، یہ بھاگتا ہوا گیا۔ نئی بات جب آئے تو ایسے ہوتا ہے، ایک روایت میں میں کیا کروں، اب ذرا یہ لے کے بہت کیا متوکل کھڑا تھا، کیا ہوا؟ یہ تو شیعہ ہیں، ان کو اس طرح یہ مانتے، اس لیے تو سجدہ کیا ہوں۔ کہنے لگا ان 50 کے 50 کو ذبح کر دو۔ متوکل کا حکم، ایک ایک کو 20 آدمیوں نے پکڑ کے دن میں 50 کو ذبح کر دی۔ جناب جب ذبح ہو گئے تو ذبح ہو گئے، جب ہو گئے تو رات کو یہی بلتون امام علی نقی علیہ السلام کو جب ملنے گیا نا ان کے گھر میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار کو جب ملنے گیا تو سرکار نے دیکھ کے ہی فرمایا بلتون تم نے ان 50 غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا؟ جب امام نے پوچھا سرکار ان کو ہم نے ذبح کر دیا، ایک ایک ذبح ہو گئے۔ کیوں ذبح کر دیا؟ ہاں ذبح کر دیا ہے۔ جب کہا نا ذبح کر دیا ہے، کہوں نا میرے امام نے فرمایا انہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں صحیح انہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا مولا وہ ذبح ہو چکے ہیں، میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ ذبح ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا، امام نے فرمایا ذبح کرنا تمہارا عمل ہے، زندہ کرنا ہمارا اختیار ہے۔ اور بھی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔
زندہ کرنا ہمارا اختیار. جب اتنا کہا تو امام نے فرمایا دیکھنا چاہتا ہے کہاں ذبح کیا ہوگا. امام نے فرمایا یہ میرا جو ساتھ والا کمرہ ہے اس کا پردہ ہٹاؤ. ذبح کہاں ہوئے زندہ کہاں ہوئے. اللہ اکبر. اب جب پردہ ہٹایا یہ تو تھا کہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے, کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ مرے ہوئے کو دوبارہ دیکھنا. جو ہی اندر گیا تو دیکھا 50 کے 50 بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عجیب خوشبودار پھل کھا رہے ہیں. ان کو غور سے دیکھ کر پھل کی خوشبو سونگ کر پلٹ کے کہتا ہے مولا یہ پھل کبھی میں نے سونگھے نہیں نہ دیکھے ہیں, یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا جہاں سے یہ ہو کے آئے ہیں. جہاں سے یہ ہو کے آئے ہیں. اور سچ میرے امام نے فرمایا کیونکہ انہوں نے میری تعظیم کی ہے. فرما رہے بس میرے خیال اب وقت اتنا. آج اس امام کی شبیہ ذوالجلال ہے. سوار گیا تو ہے مگر خالی گھوڑا آیا ہے. ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے. کوشش فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں, کوشش فرمائیں کہ آج جناب سیدہ کو ان کے بیٹے کا ایسا پرسہ دیں. آ گئی کل کی رات. یہ دیکھیں کل کی رات آئی جہاں میرے امام نے سجدہ دینا ہے. وہ جگہ خدا جانے کیسی ہے. اسی 10ویں کی رات کو چھوٹا سا واقعہ کہہ کے میں پلٹ کے آتا ہوں. اسی 10ویں کی رات کو امام نے اپنے اصحاب کے خیمے بدل کر درمیان میں بیویوں کے خیمے لگائے. ہائے ہائے. باہر اصحاب کے خیمے چاروں طرف لگائے. ہائے ہائے. اصحاب کے خیمے لگائے. میرے امام نے فرمایا میرے صحابیوں آج کی رات ہے تمہاری, جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو. اور ان کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے. جب یہ آواز بلند ہوئی ساتھ ہی خیمہ تھا یہ جو امام علی سجاد علیہ السلام کا. جب یہ آواز آئی نا کان میں اٹھ کے درد کے اٹھے. ترکی غلام سرہانے بیٹھا ہے. کہا ذرا جاؤ میرے بابا کو بلا کے لے آؤ, میں قربان نہ ہو جاؤں. ترکی غلام بھاگ کے امام کو کہتے آقا جناب سجاد خود نہیں اٹھ سکتے, آپ کو بلاتے ہیں. جب جناب سجاد کے لیے امام آئے نا اٹھنا چاہتے, میرے امام نے فرمایا بیٹا تم اٹھ نہیں سکتے, لیٹے رہو. امام آ کے سرہانے بیٹھ کر جناب سجاد کی پیشانی پہ بوسہ دے کے حال پوچھتے ہیں. سجاد بیٹا مجھے کیوں بلایا ہے؟ اب باتیں لفظ آپ کو یاد ہیں. بیٹا کیوں بلایا ہے؟ کہا بابا صرف اس لیے میں نے بلایا ہے, یہ آواز کن کی ہے؟ اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں یہ آواز کن کی ہے؟ میرے امام نے اس کا جواب یوں فرمایا میرا غیور بیٹا. جواب آ گیا ہے اس میں. یہ میرے صحابی ہیں. میرے امام نے کہا بابا آخر صحابی ہیں نا, ان کی آواز میری پھوپھی زینب کے کانوں میں پڑ رہی ہے. جب یہ جملہ سنا میرے امام نے گلے لگا کے فرمایا سجاد آج کی رات ایسے رہنے دیں. ہائے 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 ہائے. آج ہمارا انتظام ہے, کل شام غریبہ آئے گی. اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے. کل شام غریبہ جب آئے گی پھر تو جاننا تیری زینب جان. اجرکم اللہ. تو جاننا تیری پھپھی ہے جانے. آج کی رات ایسے رہنے دے. بس تھوڑی سی بات اور کہہ کے اب آدھی رات کو جب امام نماز تہجد سے فارغ ہوئے نا, اٹھ کر امام اکیلے میدان کی طرف چلے. نافع ابن ہلال کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوں, امام نے میری طرف نہیں دیکھا, مجھے کچھ نہیں فرمایا, سیدھے مقتل کی طرف چلے. میں نے دل میں خیال کیا اگر امام اکیلے مقتل میں جا رہے ہیں, اگر وہاں کچھ ہو گیا, نافع کہتے ہیں میں جناب زینب کو کیا جواب دوں گا.
اللہ جانے عظمت جناب ثانیہ زہرا کیا ہے ان کے ذہنوں میں. میں ثانیہ زہرا کو کیا جواب دوں گا؟ جناب نافع پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوئے. امام رک کے پوچھتے ہیں نافع کہاں جانا چاہتے ہو؟ مولا آپ جو اکیلے جا رہے ہیں اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. امام نے ہاتھ پکڑا. رات کی تاریکی میں چلتے چلتے ایک جگہ پہ جب امام رکے فرمایا نافع اتارے سو حاضر مقام، اس جگہ کو جانتا ہے؟ نافع کہتا مولا میں نہیں جانتا. فرمایا میرا علی اکبر کل یہاں گرے گا. اللہ اکبر. جب شبیہ رسول کا نام سنا جناب نافع نے اپنا منہ پھیر لیا. علی اکبر یہاں گرے گا. ہاں نافع اللہ یہاں گرنا دیکھنا چاہتا ہے. پھر آگے گئے ایک مقام آیا فرمایا یہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا. پھر آگے گئے فرمایا یہاں میرے عباس کا پہلا بازو گرے گا، یہاں دوسرا بازو گرے گا. آئے ایک نشیبی جگہ پر بیٹھ کر میرے امام نے فرمایا نافع بیٹھو. بیٹھ گئے. کیا اس جگہ کو جانتا ہے؟ مولا میں نہیں جانتا. فرمایا ہاذہی مقتلی، ہاذہی مقتلی و مذبحی. نافع یہ میری قتل گاہ ہے، میرے ذبح ہونے کی جگہ ہے. یہ کہہ کر امام نے رو کے کہا نافع پوچھ مجھ سے کہ رات کو میں کیوں آیا ہوں؟ مولا فرمائے کیوں آئے ہیں؟ فرمایا نافع ابھی نماز تہجد پڑھ کے میری آنکھ لگی، خواب میں ماں زہرا آئی، اور اسی لیے میں نے یہ جملے کہے. میری ماں زہرا نے آ کے مجھے کہا حسین حسین میں نے تیری قتل گاہ کو بالوں سے صاف کر دیا. اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے. بہت بڑی مسائل کی لاسو ہے. حسین تیری قتل گاہ کو میں نے بالوں سے صاف کیا ہے کہ کوئی سنگ ریزہ تمہیں تکلیف نہ پہنچائے. میں کہوں گا بی بی ابھی تو یہ بھی برداشت نہیں ہے. اللہ جانے کل کیسے دیکھی نیزے لگتے ہوئے، کیسا دیکھا ہوگا تیر لگتے ہوئے. نہ علی اکبر رہے، نہ عباس رہے، نہ آل محمد رہے، اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا. بس عزادارو آیا میرا امام خیام کے دروازے پر. فرمایا یا زینب، جو پرسہ دینا چاہتے میرے ساتھ ہو جائے. اجرکم اللہ. یہ عرب کا دستور ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے. امام نام لے لے کے سلام کرتا ہے. ماشاءاللہ یہی حق ہے، یہی حق ہے. فرمایا یا زینب. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اکیلی زینب، جناب زینب کا نام نہیں لیا. وَيَا أُمَّ كُلْثُومَ، ہائے 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 ہائے. وَيَا أُمَّ الرَّبَابِ یا فِزَّةُ الْجَارِيَةِ. آخر میں کہا یا سکینہ علیکم منی السلام. ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے. ہو گیا مسائل. ماشاءاللہ 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 یہی حق ہے. ایسے ماشاءاللہ سید میری مائیں بہنیں موجود ہیں. پرسہ دینا جناب امام حسین علیہ السلام کا جناب زینب عالیہ کو. جب میرے آقا نے سلام کہا نا اس وقت جناب زینب نے گھبرا کے کہا حسین تیرا آسرا تھا تو بھی جا رہا ہے. ہائے ہائے. امام اندر آئے امام اندر آئے. میری شہزادی نے کہا حسین ذرا خیمے کے اندر آ جا، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جب امام اندر آئے نا میری آقا زادی نے کہا حسین ذرا گلے سے کپڑا ہٹا. ہائے ہائے. جب امام نے کپڑا ہٹایا نا 13 مرتبہ جناب زینب نے گلا چوما. کہا حسین میری ماں زہرا نے مجھے کہا تھا میں نہیں ہوگی. بولسا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری طرف سے حسین کا گلا چوم لینا. جب یہ کہا نا میرے امام حسین نے کہا بہن آپ بھی بازو سے کپڑا ہٹائیں. ہائے 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 ہائے. جب بی بی زینب نے ہٹایا امام نے بازو پہ بوسہ دے کے کہا یہ باب علی نے مجھے کہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ گیا میرا حسین اسی زلزلہ کے قریب. نہ ذرا یمیناً نہ ذرا شمالاً، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. یا ایک جملہ کہوں آتے ہی میرے امام نے جناب فضا سے کہا فضا کوئی چیز کہی. امام نے فضا چلی گئی آ کے امام کو دی.
اس جناب زینب نے جب دیکھا کہا فضا میرے ہوتے ہوئے حسین نے تجھ سے کیا مانگا؟ جناب فضا ذرا خاموشی، کہا میرے حق کی قسم بتا حسین نے کیا مانگا ہے؟ کہا مجھ سے پرانی پوشاک مانگی ہے۔ ایسا غریب حسین، میں بہت بڑی مصائب کی بات کر رہا ہوں، جب امام نے وہ بوسیدہ لباس لیا اسے اور پارینہ کیا، اسے جب پہنا نا جناب زینب عالیہ نے منہ پیٹ لیا، حسین یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ فرمایا اس لیے پہنا ہے بوسیدہ سمجھ کر شاید رہنے دے۔ ہائے 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 ہائے، آ گیا امام زلزلہ کے قریب، کوئی سوار کرنے والا جب نظر نہیں آیا نا، مقتل کی طرف دیکھ کے فرمایا میں نے تو ایک ایک کو سوار کرایا ہے۔ جناب زینب عالیہ نے آ کے زین کو پکڑا، بہن نے بھائی کو سوار کرایا۔ علامہ لکھتے یہ غربت امام ہے کہ بہن نے بھائی کو سوار کرایا۔ جب امام بیٹھے نا کہا زلزلہ چلو، 2 قدم چلا رک گیا، کہا زلزلہ چلنا نہیں۔ زلزلہ نے اپنی بات آواز میں کہا مولا ذرا نیچے تو دیکھیں۔ جو رونا چاہتے میں جملہ کہوں، کیا دیکھا امام نے؟ 4 سال کی سکینہ، اجرکم اللہ سید آنسو قبول فرمائے، گھوڑے کے سموں سے لپٹا کریں لپٹ کے کہہ رہی ہے بابے کا گھوڑا مجھے یتیم نہ کرنا، جو بھی باہر گیا ہے واپس نہیں آیا۔ امام جانا اجرکم اللہ، امام جانا چاہتے ہیں، بیویاں روکتی ہیں، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی جان سے، لڑتے لڑتے میرا امام پہنچا۔ اجرکم اللہ، کون سی منزل میں پہنچا؟ ذوالکفل منزل پر امام جب پہنچا، کان میں آواز آئی ایمان والو وعدہ پورا کرو۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تلوار نیام میں ڈال کے فرمایا زلزلہ جلدی کر مجھے خیام کے قریب لے چل، مجھے سجدہ دینا ہے۔ دوڑا زلزلہ، جناب زینب عالیہ نے کہا فضا ذرا دیکھ حسین زین پر ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ جب جناب فضا نے دیکھا کہا ہاں حسین زین پر ہے۔ فضا کہتے ہیں میری نظر امام پر تھی، ایک وہ وقت آیا فضا نے منہ پیٹ کر کہا شہزادی حسین زین پر نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میری شہزادی نے کہا زمین بتا میرا حسین آیا ہے یا نہیں؟ زمین نے کہا ابھی نہیں آیا، نہ حسین زین پر۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہی حق ہے، نہ حسین زین پر نہ زمین پر۔ کہاں ہے حسین؟ اتنے لمبے لمبے تیر لگے ہوئے تھے زہرا کا بیٹا تیروں پر، جب آ کے سر رکھا نہ سجدے میں، آخری جب ضرب چلی، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری شہزادی نے کہا زینب تو جان، لے آئے نا میرے مولا کی شبی، لے آئے نا میرے مولا کی شبی، میرے مولا کی شبی۔